السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید واسق ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور رمضان مبارک کی لذتوں سے، رحمتوں سے، کرم نوازیوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کا شروع ہو رہا ہے۔ جو ہماری بہنیں بیٹیاں اعتکاف کرنا چاہ رہی ہوں، ان کی گزارش ہے کہ وہ اعتکاف کے لیے اپنے گھر کا ایک کمرہ مخصوص کر لیں۔ اگر بڑا کمرہ ہے تو اتنی جگہ مخصوص کر لیں جہاں وہ نماز پڑھ سکیں، چارپائی رکھ سکیں، ٹیبل رکھ سکیں، چیئر رکھ سکیں، تاکہ اسٹڈی کرنا ہو تب بھی ان کو آسانی ہوگی۔ اور اگر وہ چارپائی رکھنا چاہتے ہیں، بیڈ رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جائز ہے، اس لیے کہ اعتکاف کے اندر یہ ضروریات زندگی ہوتی ہیں جیسے مسجد کے اندر ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں، کالج یونیورسٹی پڑھتی ہیں تو ان کے لیے آسانی ہے۔ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں، شادی شدہ ہیں اور گھر میں ان کا ارادہ ہے کہ اعتکاف کرنا ہے، مگر بچے ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنے ساتھ سلاتی ہیں، تو اس وقت کھانے کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو آسان ہے، وہ کوکنگ اس کمرے میں کر سکتی ہیں۔ اس کمرے کا ایریا اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ اگر آپ چولہا بھی رکھ لیں گناہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ عورت کے لیے اس ایریے کو مسجد کہا جاتا ہے، جہاں پر اس نے بیٹھ کے اعتکاف کے 10 دن پورے کرنے ہوتے ہیں۔ عورت کے لیے وہ سارا کمرہ بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اگر اس سارے کمرے کو آپ اوکے کر لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لوازمات جو عبادات کے ہیں وہ بڑے آسان ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ بعض میری بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں ڈر لگتا ہے۔ ڈر اس لیے لگتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں آپ دوسروں کے ساتھ اکیلے کمرے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات شوہر گھر میں نہیں ہوتا، ماں باپ گھر میں نہیں ہوتے، تو ہماری بیٹیاں، بھائی ایک سائڈ پہ سو رہا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ بہن سو رہی ہوتی، تب ڈر واقعتاً نہیں فیل ہوتا۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو شروع میں یا کبھی کبھی جن کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اکیلے سونے کے عادی نہیں ہوتے، تو یاد رکھ لیجئے اپنے ساتھ بہن کو سلا لیں۔ چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو سلانے میں گناہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گمبھیر مسئلہ نہیں ہے۔ اب آ جائیے، عبادت کیا کرنی ہے؟ تلاوت کریں، ذکر کریں، آپ ہینڈ فری لگا لیں، تلاوت سنیں، اللہ کا ذکر سنیں، کوئی مقرر، کوئی اسکالر کا خطاب سنیں۔ اگر آپ یونیورسٹی میں ہے، آن لائن آپ لیکچر لے سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس دوران آپ کے لیے بہت ضروری ہے صرف خواتین کے ساتھ ویمن کے ساتھ کوئی کال کرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ کر سکتی ہیں، کیونکہ بزنس کرنے والے مرد اور خواتین کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پابندی نہیں ہے، وہ بزنس کر سکتے ہیں، آن لائن کر سکتے ہیں۔ ایک لمیٹڈ آپشن رکھ لیں کہ اتنے وقت تک میں نے عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ میں بیٹھ کے کوئی بزنس کر لیں، کیونکہ گھر میں کمائی کرنے والا اگر عورت ہی ہو بامر مجبوری، اس کو شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی تو بات کہنے والی تو ہے نہیں، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ لوگ سمجھدار ہیں کہ اعتکاف میں سحری و افطاری کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس دوران آپ واش روم جاتے ہیں، نہانا پڑ جاتا ہے، نہانے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف سنت ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اعتکاف سنت ہے، نہانا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک بات ہے جیسے مسواک ہے، برش ہے، یہ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو واش روم تک آنا پڑتا ہے۔ البتہ ایک آپ کوئی بڑا برتن رکھ لیں، اس میں آپ کو ہاتھ بار بار واش کرنا پڑتے تو ہینڈ واش رکھ لیں، ٹیشو رکھ لیں، تاکہ بار بار آپ کو آنا نہ پڑے۔ خدا نہ خواستہ بجلی چلی جاتی ہے تو اس کا اہتمام پہلے سے کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میڈیکل کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، خدا نہ خواستہ ایمرجنسی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ذہن میں رکھیے کہ اول تو کوشش کیجئے گا کہ پہلے چیک اپ کروانے کے لیے کوئی اپنے عزیز سے یا اپنے گھر والوں سے بات ضرور کی جائے، تاکہ وہ محسوس کریں کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں۔ خدا نخواستہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، لازماً جانا پڑ جائے، تو ایسا ارادہ پہلے سے ہی کر لیا کریں کہ باری تعالیٰ اگر یہ صورتحال میرے لیے بن جائے تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دینا۔ اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ نماز تسبیح ہے، دوسروں کے ساتھ اندر اعتکاف میں 5-10 خواتین بیٹھ کے عبادت اکٹھی کرتی، اچھی بات ہے۔ شب قدر ہے، اس شب قدر میں اگر سارے گھر کے افراد اس بیٹی کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ اعتکاف کے دوران ذکر کریں، فکر کریں۔ اب وہ خواتین جو ایام میں ہوں، ان کے لیے آسان حل شریعت نے بڑا خوبصورت نکالا ہے کہ وہ تلاوت سنیں، ذکر سنیں اور خطاب سنیں، اور خود ذکر بھی کر سکتی ہیں۔
ذکر بہت زیادہ ہیں، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ ہے، کوئی بھی ذکر کرنا ہو کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی موقع عطا فرمایا۔ وہ صرف 3 چیزیں ان کو منع ہوتی ہیں، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا اور یہ تلاوت نہیں کرنی، باقی وہ سن سکتی، تلاوت کو سن سکتی، اس میں ان کو کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے سننے کا۔ اسی طرح وہ خود نعت پڑھ سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، کروا سکتی ہیں، نعت مل کے پڑھ سکتی ہیں، ذکر اجتماعی طور پہ کروا سکتی ہیں، اجتماعی دعا کروا سکتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب کی نسبت سے یہ مبارک مہینہ ہے، سب مل کر اجتماعی طور پہ دعا کر سکتے ہیں اور وہ اجتماعی دعا کروا سکتی ہیں۔ ذکر اس کو منع نہیں ہے، ذکر کروانا اس کو منع نہیں ہے، نعت سنانا اس کو منع نہیں ہے، تلاوت وہ ہینڈ فری لگا کے سن سکتی ہے جیسے اذان سنتے ہیں، اس کو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے وہ اپنے کالج کا، یونیورسٹی کا نصاب پڑھ سکتی ہے، اگر وہ دن کے 2 حصے کر دی، ایک حصہ عبادات کا ہو جاتا ہے، دوسرا حصہ مطالعہ کا ہوتا ہے، تو اس کا مطالعہ کرنا بھی عبادت شمار ہوتا ہے، کیونکہ اسلام بہت زیادہ علم کے حصول کی دعوت دیتا ہے، لہٰذا وہ مطالعہ کریں، بے شک کریں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کا اعتکاف قبول فرمائے، اور یاد رکھیے اعتکاف کے دنوں میں ارادہ کریں کہ مولا میری زندگی ایسی کر دے، میں تیری عبادت بھی کروں، تیرے ساتھ دوستی بھی میری ہو جائے، اور میری نسلیں، میرے خاندان، میرے احباب، میرے شوہر، میرے والدین، میرے اعزاء و اقربا، مولا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، استقامت علی الایمان اور حضور علیہ السلام کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں میری بیٹیاں، بالخصوص جب شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے ہاں مرد حضرات ان بیگمات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں لاتے، اور یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے۔ وہی بیٹی جو زندگی بھر عبادات کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، وہ بہت تعلیم حاصل کرنے کے بعد یونیورسٹی سے فارغ ہوتی ہے، اس کی زندگی کا وہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جس مرحلے میں نہ شوہر اس کی ہیلپ کرتے ہیں، سوائے روٹی میری پکا دو، میرے کپڑے پریس کر دو، بچوں کا خیال کرو، یہ لازم کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ رشتہ مصطفیٰ پہلے ہے، رشتہ شوہر بعد میں ہے، رشتہ مصطفیٰ ہی سے انسان میاں بیوی کے لوازمات سے گزرا ہے۔ اگر اس بیوی کو آپ حضور علیہ السلام کا نہیں بننے دیتے، یا حضور کی دعوت محبت نہیں دیتے، یا آقا دو جہاں علیہ السلام کی مجالس و محافل میں نہیں جانے دیتے، تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اس میں عورت بے قصور ہوتی۔ ہاں، ہمارے ہاں بہت سی ہماری بہنیں ایسی بھی ہیں جن کو میں نے خود کال کر کے دعوت دی، تو ان کا جواب تھا جی میں بہت بیزی ہوں۔ پوچھا بیٹے کیا مصروفیت ہے؟ جی میرا ایک بیٹا ہے، میں اسکول میں جاب کرتی ہوں، میں فلاں جگہ جاب کرتی ہوں۔ میں نے کہا بیٹے یہ تو وہ چیز ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی، ایسی بات بتائیے جو نئی ہو۔ کسی کے 3 بچے، کسی کے 5 بچے، وہ بھی اپنے گھر عورت کا جاب والا ہی ہاؤس ہوتا ہے، وہ تو پورا کارخانہ ہوتا، پکا رہی ہے، کھلا رہی ہے، دھو رہی ہے، ورکنگ اس کی چل رہی ہے کنٹینیو، اس کی تو جاب ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو مرد حضرات کی بھی جاب ہوتی۔ ہاں، وہ عورت بڑی قسمت والی ہے جو دونوں چیزوں کو رکھے، شوہر کو بھی، اور سب سے بڑی بات اس نبی کے دعوت کو، جس نبی نے آپ کو بیٹی کسی کا بنا دیا، کسی کی بیوی بنا دیا، اور آپ کو ایک نیک سیرت اور فیوچر کو برائٹ کرنے کے طریقے بتا دیے۔ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کو آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ کسی صاحب نے مجھے میسیج بھیجا تھا کہ ان کا قرآن مجید ختم ہوا ہے 2-3 دن پہلے۔ انہوں نے مجھے کہا جی کہ جتنے حضور کے غلام ہیں ان سب کو اجتماعی طور پہ دعا میں یاد رکھیں۔ تو میں نے چاہا کہ میں ان کو خصوصی طور پہ آپ کو، جتنے میرے بھائی بزرگ سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، میں آپ سب کا نام اس اجتماعی دعا میں شامل کر رہا ہوں، لہٰذا جہاں جہاں بھی آپ کو یہ ویڈیو سننے کی ملے آپ نیچے آمین کمنٹس کر دیں، آمین۔ تو جب آپ کا آمین دیکھ لیں گے تو سمجھ لیں گے کہ آپ تک ہماری دعا کی دعوت پہنچ گئی ہے، اور دعا آپ کو بعد ازاں پہنچا دی جائے گی۔ وہ دعا سننے کے بعد پہلے آپ اس کلپ کو سن لیں، اور سن لینے کے بعد آپ کمنٹ میں آمین لکھتے جائیں، نام لکھنا لکھیں، کوئی بات لکھنی ہو لکھ دیں، کوئی مسئلہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیں نام لے کے ہم دعا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ گھر کے احوال آپ کے باہر لوگوں تک متعارف ہوں۔ لہٰذا آپ نے ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جہاں بھی آپ کو یہ ویڈیو مل جائے تو آپ نے بڑی محبت سے کمنٹ کر دینے ہیں۔ اگر کچھ لکھنا ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو،
بالخصوص جن احباب نے اعتکاف کے حوالے سے وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ وقت افطار بھی قریب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا فیض ابدی آپ کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔